مدنی قاعدے کا سبق نمبر 8، کھڑی حرکات۔ قرآن سیکھیے آسان طریقے سے کم وقت میں۔ سوچا قرآن پاک سکھانے کے لیے مزید کوئی آسان طریقہ اختیار کریں۔ پہلے سبق پڑھائیں گے، پھر پچھلے سبقوں کی دہرائی فرمائیں گے، وہ بھی قرآن پاک سے۔ میرا اپنا یہ تجربہ ہے، جب قرآن سے دہرائی کرتے ہیں تو بچوں اور بڑوں کے لیے قاعدہ پڑھنا مزید آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ہر استاد، پروفیسر، قاری صاحب کے پڑھانے کا انداز اپنا ہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری ویڈیو مکمل سنتے ہی سبق یاد ہو جائے گا۔ آئیے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سبق میں صرف زبانی 3 باتیں یاد کرنی ہے۔ نمبر 1، 8ویں سبق کا نام کیا ہے؟ کھڑی حرکات۔ نمبر 2، کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ جواب، کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر کھڑی حرکات کیسے پڑھیں گے؟ حروف مدہ کی طرح۔ یہ جواب ہے، حروف مدہ کی طرح 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قریب الصوت، اس سبق میں ملتی جلتی آواز والے حروف میں فرق بھی کریں گے، جیسے تا اور طا میں فرق کیا ہے۔ تا باریک آواز میں پڑھنے والا حرف ہے اور طا جو ہے یہ پر یعنی موٹی آواز میں پڑھنے والا حرف ہے۔ آج کا سبق یہی ہے۔ زبانی آپ نے 3 باتیں یاد کرنی ہے۔ نمبر 1، مدنی قاعدے کے 8ویں سبق کا نام کیا ہے؟ جواب، کھڑی حرکات۔ سوال، کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ جواب، کھڑے زبر، کھڑے زیر، الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ سوال، کھڑی حرکات کیسے پڑھیں گے؟ جواب، حروف مدہ کی طرح 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر آپ اور آپ کے بچے کو یہ باتیں زبانی یاد ہوں گی تو قرآن پاک پر بتا سکے گا کہ یہ کون سے سبق کا حرف ہے اور نام کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ قرآن پاک پر جب پہنچیں گے تو وہاں آسانی ہوگی۔ اس لیے آپ کوشش کریں، جو ہم آپ کو عرض کرتے ہیں اس کو توجہ سے زیادہ وقت دے کر بار بار سنیں۔ انشاءاللہ آپ کو جب یہ زبانی یاد ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، تو پھر جب قاعدہ مضبوط ہوگا تو آپ کا قرآن پاک پڑھنا مضبوط ہوگا۔ آئیے اب ہم پچھلے سبقوں کی دہرائی کرتے ہیں، جو مدنی قاعدے کے ہم تقریباً 25 دنوں میں، وہ بھی سارا دن نہیں، صرف 8 سے 10 منٹ کی ویڈیو بناتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے۔ ان سبقوں کی دہرائی کرتے ہیں، وہ بھی قرآن پاک سے۔ یہ ہے قرآن پاک۔ آئیے سنائیں ایک دوسرے کو۔ اگر آپ فیملی میں سن رہے ہیں، بیٹا پڑھیں یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ یا زیر ای۔ بتائیں پچھلے 7 سبقوں میں مدنی قاعدے کے کس سبق میں یہ حرف پڑھا تھا؟ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے پڑھا بھی ہے یا نہیں۔ جی پڑھا ہے، تو کس سبق میں؟ 7ویں سبق میں۔ 7ویں سبق کا نام کیا ہے؟ حروف مدہ۔ اور مدہ کسے کہتے ہیں؟ لمبا کر کے پڑھنے کو مدہ کہتے ہیں۔ حروف کسے کہتے ہیں؟ الف، با، تا، سا کو حروف کہتے ہیں۔ چلیں آپ ہمیں مدنی قاعدہ سے دکھائیں جو پڑھ کر آئے ہیں۔ یہ ہے مدنی قاعدہ، سبق نمبر 7، حروف مدہ۔ ان کے دوسرے صفحے پر یہ حرف لکھا ہوا ہے، حمزہ یا زیر ای۔ صرف حرف کی شکل میں جو ہے تبدیلی ہے، فرق ہے۔ وہاں جو ہے قرآن پاک میں 2 نقطے ہیں یا کے نیچے، یہاں وہ نقطے نہیں، صرف شکل میں جو ہے وہ تبدیلی ہے، باقی وہی حرف ہے، حمزہ یا زیر ای۔ ماشاء اللہ۔ آگے پڑھیں۔
تا واو پیش تو. بتائیں بیٹا مدنی قاعدے کے 7 سبقوں میں آپ نے پڑھا ہے یا نہیں یہ حرف؟ جی پڑھا تھا بیٹا. کس سبق میں؟ جی یہ بھی 7ویں سبق میں ہے. چلیں دکھائیں مدنی قاعدہ سے. یہ ہے مدنی قاعدے کا سبق نمبر 7 تا واو پیش تو. ماشاء اللہ اب قرآن پڑھنا ہوا آسان. جی آگے پڑھیں. نون یہ نون ہے. نون یا زیر نی. بتائیں یہ کس سبق میں پڑھا ہے آپ نے؟ جی یہ بھی 7ویں سبق میں. دکھائیں مدنی قاعدہ پر. یہ ہے 7ویں سبق کے دوسرے جو ہے صفحے پر. نون یا زیر نی. ماشاء اللہ اب قرآن پڑھنا ہوا آسان. ایک اور بات یاد رکھنی ہے جو ہم نے 6ٹھے سبق میں آپ کو پڑھائی تھی کہ جب 2 حرفوں کے ہجے ہو جائیں تو آپس میں ملا دینا ہے. حمزہ یا زیر ای تا واو پیش تو ای تو. اب 2 حرف کے ہجے بھی ہو گئے اور یہ آپس میں مل گئے. اب تیسرے حرف کا ہجے کریں گے اور ان تینوں کو ملا دیں گے تو لفظ بن جائے گا نون یا زیر نی ای تو نی. یہ ہے یا مدہ واو مدہ الف مدہ. اگر آپ بھول گئے ہیں ان کی تعریفیں تو ہمارے چینل یوٹیوب پر SA4 کے سرچ کر کے پچھلے سبق جو ہم نے 7ویں سبق کے شروع میں پڑھایا تھا یا مدہ الف مدہ کیا ہوتا ہے کیسے بنتے ہیں دوبارہ سن کر اچھی طرح یاد کر لیں. چاہتے ہوں گے کہ اسی طرح کی ویڈیو اور بھی آئے ہم سننے اور ہمارے بچے جلد قرآن پاک آسان طریقے سے پڑھیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے. سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مسکرانا بھی نہ بھولیں. جزاک اللہ خیرہ.